السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 596واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، جو لوگ اصلاح معاشرہ کے اسباق کو پابندی کے ساتھ میں سنتے ہیں، شاید انہوں نے ایک بات پر غور کیا ہوگا کہ بعض اوقات بہت سارے ایسے ٹاپکس، بہت سارے عنوانات جو سوشل میڈیا کے اوپر تو گردش کرتے ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ کی طرف سے اس عنوان کے اوپر کوئی سبق وہ جاری نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جو بھی سبق جاری کرتے ہیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری اسٹڈی کے بعد میں، پوری تحقیق کے بعد، چونکہ ہم جانتے ہیں اصلاح معاشرہ کے اسباق کو سن کر سینکڑوں لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ بھی ہم کو پتہ ہے کہ بہت سارے ائمہ اکرام، بہت سارے خطباء، بہت سارے علماء اکرام، وہ خود مجھے میسج کر کے یہ بات بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اصلاح معاشرہ کے عنوانات سے اور اسباق سے وہ لوگ بہت سارا مواد حاصل کر کے اسی ٹاپک کے اوپر جمعہ کے اندر بات بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، قوم کی رہبری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تو ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اصلاح معاشرہ کے اسباق میں کس عنوان کو لیا جائے، کس عنوان کو نہیں لیا جائے۔ اب میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید کیوں باندھا؟ وہ اس لیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کئی دنوں سے دو میسج گردش کر رہے ہیں، باضابطہ میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، باضابطہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ ٹاپک کون سے ہے۔ پہلا ٹاپک، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخانہ فلم بن رہی ہے، اس کے تعلق سے کچھ لوگ میسج چلا رہے ہیں۔ دوسرا میسج، جنوبی ہندوستان کی ایک ریاست میں کسی نے امامت کی تو اس کے تعلق سے میسج چل رہا ہے، امامت کی، امامت کی، امامت کی۔ اب یہ دونوں ٹاپک کو ہم نے نہیں لیا، سرے سے خارج کر دیا، کیونکہ میرے محترم بزرگوں، ہم ہر عنوان اور ہر ٹاپک کی پوری انسائیڈ اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہم خالی ظاہر کو نہیں دیکھتے کہ میسج جو چل رہا ہے اندھے بہرے بن کر، کچھ اس کے بارے میں ڈیپ اسٹڈی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے یہ میسج کون چلا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے۔ اندھے بہرے بن کر میسج آیا، اب یہ اندھا، یہ بہرا دوسرے کو بھیج رہا ہے، وہ دوسرا اندھا بہرا تیسرے اندھے بہرے کو بھیج رہا ہے، وہ تیسرا اندھا بہرا چوتھے اندھے بہرے کو بھیج رہا ہے۔ تو ہوتے ہوتے پورا سماج اندھوں کا، بہروں کا، جو عقل سے مند بدھی ہوتے ہیں نا، عقل سے مند بدھی، ویسے لوگوں کا سماج بن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندھے بہروں کا سماج ہے۔ سوچنے کی بات ہے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر آنکھیں بنائی ہے، آنکھیں، آپ کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بالکل اس کے پیچھے کہ جیسے ہی تم آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھو، پھر اپنی عقل کا استعمال کرو کہ جو نظر آ رہا ہے کہیں وہ کوئی سراب تو نہیں ہے۔ اپنی عقل کا استعمال کرو، اور پھر منہ اس کے نیچے بنایا تاکہ تم پہلے آنکھوں سے دیکھ کر عقل سے اچھی طرح سے اسٹڈی کرو، اچھی طرح سے غور و فکر کرو، اور اس کے بعد منہ کھولو۔ ہمارا معاملہ الٹا ہو چکا ہے، عقل کو
تالے لگ گئے ہوئے ہیں، تالے ہماری. کوئی بھی چیز ہم کو نظر آ گئی بس ہم فوراً منہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی میسج ہمارے پاس میں آیا، ارے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی عقل کا استعمال کریں اور اس کے بعد اس کو آگے فارورڈ کریں. نہیں، یہاں الٹا معاملہ ہو چکا ہے. اللہ حفاظت فرمائی. محترم بزرگوں، یہ فلم کے تعلق سے جو میسج آج چل رہا ہے، میں نے اس کے بارے میں لائیو انٹرویو آج سے 3 مہینے پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، لیکن میں نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ بولا نہیں. کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام کے دشمنوں کی یہ سازش ہے، ہمارے دشمنوں کی یہ پلاننگ ہے. پلاننگ مسلمانوں کو کس طریقے سے ڈسٹرب کیا جائے، مسلمانوں کے اندر کس طریقے سے ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کی جائے، مسلمانوں کو زور زبردستی کا کس طریقے سے مینٹلی پریشان کیا جائے، یہ دشمنوں کی سازش ہے. مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور خود یہ جو میسج چل رہا ہے یہ بھی کسی مسلمان کا بنایا ہوا نہیں ہے. ارے نادان مسلمانوں، تمہارے دشمنوں کو تمہارے سے بہترین اردو لکھنا اور پڑھنا آتی ہے. ارے نادانوں، تم کو قرآن پاک کی تفسیر کا وہ علم نہیں ہوگا جو تمہارے دشمن سیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تم نے کبھی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورے یکسوئی کے ساتھ میں ویسا مطالعہ نہیں کیا ہوگا جو تمہارے دشمن اسٹڈی اور مطالعہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ مسلمانوں کو کس طریقے سے، اسلام کو کس طریقے سے بدنام کیا جائے اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے معلوم ہی نہیں ہے ہم کو. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے ہماری کتابوں کے اندر، لیکن افسوس کی بات آج کس کے پاس ہے کتابیں پڑھنے کا ٹائم؟ اللہ حفاظت فرمائے. فلموں سے، IPL سے کون کتنے میں بکا، کس کو کتنے میں خریدا، اس سے فرصت ملیں گی، اس کے بعد پڑھیں گے نا کتابیں. چیٹنگ سے ایک 6 کو چیٹنگ کر رہا ہے، 10 15 کو گھیر کے رکھا ہوا ہے بوکڑ بکریوں کے جیسا. تو یہ سارے رکامے دھندوں سے، یہ ساری فضولیات سے فرصت ملیں گی تب جا کے یہ واقعات پڑھیں گے نا. اللہ حفاظت فرمائیں. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 یہودی مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں انہوں نے ایک مکان کرائے سے لیا. نمازوں میں آنے لگے. ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابر ہیں، لوگ دعائیں کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آ کر اس بات کا حکم دیا کہ یہ 2 لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. 3 دن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مستقل اس خواب کو دیکھا، چوتھے دن اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنی فوج کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینے کے تمام لوگوں کو جمع کیا، لیکن یہ 2 شخص جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں دکھلائے تھے وہ نظر آنے کو تیار نہیں. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ والوں سے پوچھا، ارے بھائی کوئی باقی تو نہیں رہا؟ لوگوں نے کہا کہ بس 2 عابد، زاہد، کامل، اکابر باقی رہ گئے ہوئے ہیں، باقی تو پورا شہر آپ کے سامنے ہے. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں انہی دونوں عابد، زاہد، اکابرین کی زیارت کے لیے آیا ہوں، ذرا ان کو بھی لے کر آ جاؤں. جیسے ہی وہ دونوں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لائے گئے، یہی وہ دونوں تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. تحقیقات کی گئی، پتہ کیا گیا، تب جا کر راز کھلا کہ وہ دونوں اصل میں مسلمان ہی نہیں ہے، وہ دونوں یہودی تھے
اور مدینہ میں جہاں پہ انہوں نے مکان کرائے سے لیا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، اس کے اندر سے وہ لوگ ایک سرنگ کھود رہے تھے اور اس سرنگ کے ذریعے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک پہنچنا چاہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ اللہ اللہ، میرے محترم بزرگوں، یہ واقعات ہماری کتابوں کے اندر، فضائل حج اٹھاؤ اور اس کے اندر یہ واقعہ پڑھ لو۔ اس کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ان دونوں کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے چاروں طرف انہوں نے سیس پگھلا کر پورے زمین کی تہ تک جہاں تک کھود سکتے تھے کھودا گیا اور چاروں طرف سے سیس پگھلا کے ڈال دیا گیا تاکہ قیامت تک بھی کوئی اس طریقے کی حرکت نہ کر سکے۔ پتہ ہی نہیں ہے آج کے مسلمان بے وقوفوں کو، واٹس ایپ پہ کوئی میسیج دیکھ لیے، ان کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا قوم کا ہمدرد ہوں۔ ارے تو ہمدرد نہیں ہے رے، تو قوم کو برباد کرنے والا ہے۔ بے وقوف اندھا ہے تو عقل کا، جو تیری بصیرت مر چکی ہے کہ یہ کس کی سازش ہے، یہ کس کی پلاننگ ہے، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے آج تک اصلاح معاشرہ کے سبق میں یہ ٹاپکس نہیں لیے۔ کیوں؟ پتہ ہے ہم کو، ہمارے دشمن خود ہم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ایک بے چینی پیدا کر کے سماج میں۔ محترم بزرگوں، اس طرح کی خبروں پہ ہم لوگ بھروسہ اور یقین نہ کریں، کیونکہ یہ تمام باتیں پاسبل نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ پورے عالم عرب اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے رسول ہیں۔ تو کیا پوری دنیا برداشت کر لیں گی اس چیز کو؟ کوئی اس طریقے کا عمل کرے گا؟ ہمارے پی ایم ابھی عرب ملکوں کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، کائی کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ تاکہ ان کے ذریعے سے کچھ ہمارے ملک کا فائدہ ہو۔ اب وہ عرب لوگ برداشت کریں گے کہ اس ملک کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخیاں کی جا رہی ہے اور وہ ہمارے ملک کی مدد کرے؟ ارے عقل ہونا چاہیے، سوچنے کا پہلے 10 مرتبہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا میسیج چلا رہے ہیں۔ بے وقوف کہیں کے، عقل نہیں ایک پیسے کی، اٹھائے کے اپنا فارورڈ کر دیے دوسروں کو۔ اور وہ امامت کا بھی جو مسئلہ ہے، میں تو بولنا بھی نہیں چاہتا وہ کس نے نماز پڑھائی اور کیوں پڑھائی، لیکن ابھی کیا کروں، یہ ایسے بے وقوف اس طرح کی باتیں جب پھیلاتے ہیں تو مجبوراً بولنا پڑتا ہے کہ ارے بے وقوف و عقل کے اندھو، وہ پڑھانے والا اور اس کے پیچھے پڑھنے والے بھی دونوں بھی مسلمان نہیں تھے۔ وہ پورا کیا پورا پری پلان ایک کمرے کے اندر صرف فوٹو لینے کے لیے اور ویڈیو بنانے کے لیے کیا گیا، لیکن ہماری قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، پھر سے میں یہی درخواست کروں گا، اس طرح کے بے وقوفی بھرے میسج اور اس طرح کی افواہیں اور غلط خبروں پر بالکل ہم یقین نہ کریں اور نہ ہی کسی دوسرے کو فارورڈ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم میں تھوڑا سا شعور پیدا فرمائے، تھوڑی سی بیداری پیدا فرمائے، تھوڑا سا ان کو فہم اور بصیرت پیدا فرمائے کہ ان کے دشمن ہی آج اردو کے ایکسپرٹ بن کر، عربی کے ایکسپرٹ بن کر، اسلام اور اسلام کی اسلامک اسٹڈیز کے ایکسپرٹ بن کر اس طرح کے غلط میسیجز بنا کر پھیلا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہ کیا جائے اور آپ لوگوں کو کام پہ لگایا جائے۔ اللہ ہمارے اندر وہ شعور اور بصیرت پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔